جو بیوی بیٹھ کر شلوار بدلتی ہے وہ 80 سال تک بوڑھی نہیں ہوتی ہے۔ جو بیوی کھڑے ہو کر شلوار بدلتی ہے اس کے گھر میں کبھی برکت نہیں آتی۔ بیوی کو بخار ہو جانا گھر میں بہت جلد دولت آنے کی بڑی علامت ہے۔ شوہر کو بخار ہونا گھر میں بہت جلد غربت آنے کی بڑی علامت ہے۔ بیوی کے پاؤں پر سوجن کا آ جانا جلد بڑی مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ جو بیوی بالوں کو باندھ کر سوتی ہے ایسے گھر میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ بیوی کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس گرنا شوہر کے ساتھ حادثہ ہونے کی نشانی ہے۔ بیوی کے سر میں جوؤں کا ہونا شوہر پر غربت رہنے کی بڑی علامت ہے۔ بیوی کا چوٹ لگنا شوہر کی عمر لمبی ہونے کی بڑی علامت ہوتا ہے۔ بیوی کا ہر آئے دن جھگڑا کرنا گھر میں نحوست بے برکتی آنے کی نشانی ہے۔ بیوی کا نیند میں خراٹوں کا لینا شوہر کا جلدی رئیس و امیر بننے کی علامت ہے۔ بیوی کی آنکھوں کا موٹا ہونا شوہر کی زندگی میں آسانیاں آنے کی نشانی ہے۔ رات کو کپڑے دھونے سے گھر میں آسیب و آفتیں آتی ہیں۔ صبح کو دیر تک سونے سے گھر میں غربت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ خواب میں ڈرنا اس بات کی نشانی ہے کہ جلد بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ حاملہ بکری کے پیچھے سے گزرنے سے عمر میں بے تحاشا کمی واقع ہو جاتی ہے۔ گدھے کے سامنے بیٹھ کر کچھ کھانے سے انسان کو بری نظر لگ جاتی ہے۔ گھر سے نکلتے ہی فقیر یا گداگر کا ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ دولت آئے گی۔ سیاہ رنگ کی بھینس پر پانی پھینکنے سے گھر سے غربت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ الو کا لعاب آنکھوں پر لگانے سے الو جیسی آنکھوں کی بینائی بڑھ جاتی ہے۔ برف کھانے سے انسان کی جلد جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ سر میں جوئیں زیادہ ہوں تو سر پر نمک والا پانی ڈال دو، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ گھر میں دودھ ابل کر نیچے زمین پر گر جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں پریشانی آنے والی ہے۔ رات کو گرم دودھ پینے سے جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ لیموں چاٹنے سے دانت ہمیشہ مضبوط اور کیڑا کبھی نہیں لگتا ہے۔ اللہ کے حکم کے علاوہ آپ کو توجہ نہیں مل سکتی۔ اللہ کا حکم توجہ ہے اور توجہ کا باعث ہے۔ اگر مقدار بڑھ جائے تو معیار کی تاثیر گھٹ جاتی ہے۔ اپنے مال میں سے اپنی بے سر و سامانی کے دن کے لیے قرض دو۔ جو ناگہانی آزمائش پر صبر نہیں کرتا وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں پر انعامات کی بارش کی لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے جو کہ وہ بڑے خسارے میں ہیں۔ پست ہمت نامرادی کی حد پر پہنچ کر اپنے اعضاء اور دماغ کو معطل کر بیٹھتے ہیں، مگر عالی ہمت خدا کی بخشی ہوئی طاقتوں سے کام لیتے ہیں۔ موت اولاد آدم کے گلے میں اس خوبصورت ہار کی طرح ہے جو نوجوان لڑکیوں کے گلے میں زینت ہوا کرتا ہے۔ جس گھر میں یہ تین کام ہونے لگ جائیں اس گھر میں رزق کی تنگی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ رات کو جھاڑو دینا، رات کو پیاز کھانا، صبح دیر سے جاگنا۔ تیروں کے چلانے میں اس قاعدے کو ملحوظ رکھو کہ جس وقت وہ تمہاری کمانوں سے نکلیں تو ایک کمان سے نکلتے ہوئے معلوم ہوں۔ ہمارے باوا آدم تو انتقال فرما گئے ہیں مگر شیطانوں کا باوا آدم ابھی تک زندہ ہے، اس لیے گمراہی زیادہ عام ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو تہمت کے مواقع میں لے جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ بدظنی کرتے ہیں ملامت نہ کرے۔ مدہوشی، عشق، ہوش، غفلت انسانی سے لاتعداد درجہ اولیٰ ہے۔ جس کا دل ذاکر ہو جائے وہ عشق الہی میں مست اور گمسم ہو جاتا ہے۔ بھوکا ننگا مزدور جب جبر اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے
تو بڑے بڑے کچھ کلاہوں کے تاج اس کی ٹھوکروں کی زد میں ہوتے ہیں۔ ناقص عقل گناہ کے وقت محافظت نہیں کر سکتی۔ عقل استقلال اور تحمل کا نام ہے، یعنی مشکل مسائل حل کرنے کے لیے مسلسل غور کرنا چاہیے۔ اللہ کی جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں انہیں اپنی مجلسوں میں دو دو ایک ایک ہو کر یاد کرو، اپنے نفسوں کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرو۔ جس شخص کی طرف دن اور رات متوجہ ہو جاتے ہیں وہ اسے مصیبت میں مبتلا کرتے یا اسے نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ خندہ پیشانی سے ملنا لوگوں کو اپنا مال عطا کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنا اور تحفہ و ہدیہ دینا مخلوق کی محبت کا باعث ہے۔ فلاح اور نجات کے لیے حسب و نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی اور خلوص نیت کی ضرورت ہے۔ دنیا میں لوگوں کے نزدیک کبریت احمر سے کوئی چیز زیادہ عزیز نہیں، مگر مومن کو اپنی بقیہ عمر اس سے زیادہ عزیز سمجھنی چاہیے۔ سب سے برا مال وہ ہے جو اپنے مالک کے کام نہ آ سکے، اور سب سے برا بادشاہ وہ ہے جو عدل کے خلاف ہو۔ جو آدمی زیادہ خاموش رہنے لگے اور زیادہ تنہا رہنے لگے تو سمجھ جاؤ اس پر اللہ کی رحمت برسنے والی ہے۔ وہ دولت جو بطالت سے حاصل کی جائے گھٹ جاتی ہے، اور جو محنت سے حاصل کی جائے بڑھتی ہے۔ خدا تعالیٰ وہ ذات ہے جو چاہے سو کرے۔ حقیقت میں انسان کی چاہ یہ ہے کہ خوشی کا لامتناہی سمندر میں جی چاہا ملے گا۔ نیک نامی روح کا جوہر ہے۔ اگر کوئی بندہ میرے نام کو بدنام کرتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں مجھے شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یہ آخرت کی زندگی کے کمانے کا سامان ہے، اس کا دین سے تعلق ہے، اسے دین والوں سے سیکھو۔ سخت محنت زندگی میں کامیابی کی بنیاد بنتی ہے، جبکہ نیکی بے غرض افکار اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا عمل ذہنی سکون کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ روزی کے معاملہ میں اسے تہمت نہیں لگاتا، یعنی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری روزی تنگ کر دی ہے۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، یہ ایک سستی دوا ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، یہ آپ کی زندگی میں بہار لاتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کے سپرد کر دے، پس وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا بغیر کسی ہادی اور رہبر کے چلتا ہے۔ نہایت اچھی مروت یہ ہے کہ بھائی بندوں کے ساتھ نیک سلوک ہو، اور نہایت ادب یہ ہے کہ انسان مروت کو محفوظ رکھے۔ مہمان چلے جانے کے بعد اکثر بہت اچھے لگتے ہیں۔ ایک خوبصورت عورت پسندیدہ مہمان کی مانند ہوتی ہے۔ معافی نہایت اچھا انتقام داری بڑی کامیابی، اور حسد شیطان کا بھاری پھندا ہے۔ اپنے دوست کی غلطی معاف کر دے، اس سے تیرے دشمن تجھے بھلا سمجھیں گے۔ نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کیا جانا ناشکری ہے۔ جو بندہ التجائے نگاہ کو نہیں سمجھ سکتا اس کے سامنے اپنی زبان کو شرمندہ نہ کر۔ جب تک کسی شخص کے ساتھ بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھ، اور جب تک کسی شخص کا حال پوری طرح معلوم نہ ہو اس کی نسبت بزرگی کا اعتقاد نہ رکھ۔ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام سے دھوکہ دیتا ہے تو ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ میری طلب وہ ہے جس کا میں ارادہ کر رہا ہوں۔ دولت بیوی میں اٹکی ہے، بیوی کی دو چیزیں پکڑ کے ہلاؤ، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے، بیوی کے کان اور بال۔ منت اور محنت کا مشترکہ استعمال خوب رنگ لاتا ہے۔ گونگا وہ ہوتا ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے مگر بولنے پر قادر نہیں ہوتا۔
یہاں دنیا میں ٹھہرنے کے بجائے نکلنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو سکون مل جائے گا۔ جب تک آپ کو اپنی عاقبت کا یقین نہ ہو، کسی کی عاقبت کو غلط نہ کہنا۔ اگر آپ کسی صاحب یقین کے ساتھ چل رہے تو اس سے یقین کی دولت ملتی رہے گی۔ اگر کسی کی اصلاح ہو جائے اور توبہ قبول ہو جائے تو لوگ اس کی غلطیاں بھول جاتے ہیں۔ اپنی جان پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈالو کہ تم چل بھی نہ سکو اور کمر توڑ بیٹھو اور منزل پر بھی نہ پہنچ پاؤ۔ گناہوں کی سیاہی کو خوف خدا کے پانی سے ہی دھویا جا سکتا ہے۔ تقدیر اور قسمت سے شکوہ کرنا اللہ سے شکوہ کرنے کے مترادف ہے۔ جو بھی مقدر میں ہو اس کو باخوشی قبول کرو اور اپنے اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ غذا سے جسم کو قناعت سے روح کو راحت پہنچتی ہے۔ سامان و اسباب کی کثرت تمنگری نہیں ہوتی، اصل دولت قناعت اور بے نیازی ہوتی ہے۔